آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی بات پر غور کرنے والے ہیں جو شاید ہم سب کے دلوں میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ دنیا اور آخرت کے درمیان اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک بظاہر سادہ مگر بہت گہرا روحانی موضوع ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے اپنی اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا رکیے اور اس سوال کی گہرائی کو محسوس کیجیے۔ ہم صبح سے شام تک جس طرح بھاگ رہے ہیں، ایسی تھکا دینے والی دوڑ، کیا ہمیں لگنے لگا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی؟ سوچنے کی بات ہے، یہ سب یہیں رہ جانا ہے، پھر بھی ہماری دوڑ ختم نہیں ہوتی۔ کیا واقعی ہماری آخری منزل یہی دنیا ہے؟ خیر، اس حقیقت کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم سیدھا مستند بنیاد کی طرف چلتے ہیں، یعنی تفسیر ابن عباس کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ آج کے اس مادی شور و غل میں جہاں انسان دنیا کی چمک دھمک میں اندھا ہو چکا ہے، یہی قدیم حکمت اور علم ہمیں واپس صحیح راستے پر لا سکتا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دنیا آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف ایک دھوکہ ہے، ایک سراب، یا یہی وہ سب سے بڑی حقیقت ہے جس کے پیچھے ہمیں بھاگنا چاہیے؟ تفسیر ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان اپنی اصل منزل کو بھول کر صرف اس جسمانی اور مادی زندگی کو ہی اپنا سب کچھ مان لے تو یہ بالکل ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں رہتی۔ سورت الرعد کی آیت 26 اس بارے میں ایک بہت ہی حیران کن سچائی بتاتی ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ متن بالکل واضح کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے مال یا رزق میں وسعت پیدا کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ کسی ہمیشہ باقی رہنے والی کامیابی کی نشانی ہو۔ اکثر یہ صرف ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک ڈھیل جسے ہم اپنی قابلیت اور کامیابی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اب ان دونوں کے فرق کو دیکھیں۔ ایک طرف دنیا ہے، فانی، عارضی، جہاں پیسہ اور طاقت صرف دھوکہ دے سکتے ہیں، اور دوسری طرف آخرت، جو ہمیشہ باقی رہنے والی حقیقت ہے، اصل روحانی سکون۔ دنیا بالکل ایک سائے کی طرح ہے جو وقت کے ساتھ ڈھل جائے گا، اور آخرت وہ ٹھوس منزل ہے جس کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے۔ اور یہاں سے انسان کی موجودہ سوچ پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگتا ہے۔ کامیابی آخر ہے کیا؟ کیا سچ میں ہم نے صرف پیسہ اکٹھا کرنے کو ہی کامیابی مان لیا ہے؟ اگر بینک بیلنس اور مادی اشیاء ہی سب کچھ ہیں تو پھر آج کے دور میں یہ روحانی سکون، یہ دل کا اطمینان کہاں چلا گیا ہے؟ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے آگے صرف ایک چند روز کا فائدہ ہے۔ مال اور دولت صرف اوزار ہیں جو اس چھوٹے سے سفر کے لیے دیے گئے ہیں۔ یہ کسی انسان کی قیمت یا اس کی اصلی کامیابی کا پیمانہ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ نفسیاتی پہلو سامنے آتا ہے۔ اگر کسی کو آخرت پر واقعی سچا اور پختہ یقین ہو تو اس کے روزمرہ کے فیصلے کیسے بدلتے ہیں؟ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب دل یہ مان لے کہ اصل زندگی اور حساب تو موت کے بعد ہے، تو زندگی گزارنے کا پورا زاویہ، ترجیحات اور اخلاقیات سب خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حیرت انگیز تبدیلی آتی کیسے ہے؟ پہلی بات، انسان دنیا کی مشکلات میں صبر کرنا سیکھ جاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ وقت عارضی ہے۔ دوسرا، اندھا دھند پیسہ کمانے کے بجائے وہ حلال اور اخلاقی راستہ چنتا ہے۔ اگر دولت آ بھی جائے تو تکبر یعنی غرور جڑ سے ختم ہو جاتا ہے، اور انسان کی ساری توجہ اس ابدی روحانی سکون پر لگ جاتی ہے جو کبھی چھینا نہیں جا سکتا۔ دنیا کے اس چھوٹے سے فریب سے باہر نکل کر اب ہم ان حتمی نتیجوں پر آتے ہیں جو روز قیامت سامنے آئیں گے۔ ہمارے آج کے یہ چھوٹے چھوٹے دنیاوی فیصلے کیسے سیدھا جنت اور جہنم کے دروازوں تک لے جاتے ہیں، یہ جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آخری حقیقت یہی ہے۔ سورۃ الزمر کی تفسیر ہمیں ان ابدی دروازوں کا ایک بہت طاقتور منظر دکھاتی ہے۔ اس میں بالکل واضح ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کو اپنے اعمال کی بنیاد پر کیسے الگ الگ دروازوں کی طرف ہانکا جائے گا۔ فیصلہ صرف اس ایک سادہ بات پر ہوگا، کیا زندگی دنیا کے دھوکے اور غرور کے لیے گزاری گئی تھی یا آخرت کی سچائی کے لیے؟ آئیے ان دونوں حالتوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ عارضی مادی فراوانی ہے جسے ہم اپنی ہمیشہ کی کامیابی سمجھ بیٹھتے ہیں، اور دوسری طرف آخرت کی وہ حتمی حقیقت اور دروازے ہیں جو ایک بار کھل گئے تو پھر کبھی نہیں بدلیں گے۔ یہ تقابل ہمیں اس فانی دھوکے اور ابدی انجام کا فرق بالکل صاف دکھاتا ہے۔ متن میں اس آخری انجام کا بالکل دو ٹوک حوالہ دیا گیا ہے۔ جو لوگ سچائی پر قائم رہے اور دھوکے میں نہیں آئے، فرشتے ان کا استقبال عزت سے سلام علیکم کہہ کر کریں گے، ہمیشہ کی سلامتی کی خوشخبری۔ لیکن جنہوں نے دنیا کی چمک کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا اور تکبر میں پڑ گئے، وہ اپنے اس دھوکے کا بہت کڑوا انجام دیکھیں گے۔ تو ان سب باتوں سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اصل اور فلسفیانہ سبق یہ ہے کہ بہتر زندگی کا راستہ وہی ہے جہاں ہم اپنے اس مادی سفر کے اعمال کو آخرت کے انجام کے ساتھ جوڑ لیں۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ دنیا میں ہماری محنت اور دوڑ آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنے، اسے تباہ کرنے کا نہیں۔ آج کی اس وضاحت کو ختم کرتے ہوئے یہ گہرا روحانی سوال بالکل ایک آئینے کی طرح ہمارے آگے کھڑا ہے۔ سوچئے،
آج کی ہماری یہ تھکا دینے والی دوڑ، یہ اتھک محنت، کیا یہ صرف ایک ایسی دنیا کے لیے ہے جو فنا ہو جائے گی، یا اس آخرت کے لیے جس کا انجام کبھی ختم نہیں ہوگا؟ ضرور سوچئے گا کہ حقیقت میں یہ ریس کس منزل کی طرف ہے۔